بڑی افسوس کی بات ہے، ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے کینیا میں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، یقیناً وہ جس جگہ پہ آنی ہے، جہاں پہ آنی ہے وہ وقت مقرر ہے، وہیں پر آ کے رہنی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ارشد شریف اب اس آفت کی دنیا میں نہیں رہے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ اپنے ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ اظہار ہمدردی، اور ہم اس سے زیادہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں سے وہ دبئی گئے، دبئی میں مشکلات آئی، وہاں سے وہ لندن گئے اور وہاں پہ مشکلات یا جو بھی سین ہوا وہ کینیا کے علاقے میں گئے اور وہاں سے ان کا جو مرڈر ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ کیسے ان کو وہاں پہ ضرورت پڑی آنے کی؟ وہ کیوں چلے گئے وہاں پہ؟ وہ کوئی وجہ تھی، کوئی اپنا کوئی ریکارڈ لینے گئے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ کیا چیزیں تھیں جو ان کو، یا موت ہی وہاں پہ لے گئی؟ انہیں دبئی سے ڈپورٹ کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا تھا۔ اچھا، دبئی سے وہ لندن گئے، لندن سے وہ کینیا آئے، جہاں پہ انویسٹیگیشن چل رہی تھی ایک نا نیٹ فلکس کی، جو اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی دی کلوز ڈورز، اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی کرپشن کیسے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ یعنی کہ وہ ٹوٹل سینیریو بن رہا تھا کہ پاکستان میں الگ سے لے کر یہ تھا کیسے کیسے کام ڈالے جائیں۔ ایسی بات ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پر تھے تو وہ اسٹوری بنا رہے تھے نیٹ فلکس کے لیے، تو تبھی ایک ہفتہ ہو گیا تھا انہیں ادھر رکے ہوئے، تو یہ سین پیش ہوا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ قاتل پکڑے جائیں گے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ابھی آپ کو پتا جس طرح سے امریکہ نے بھی اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور بھی کئی کنٹری سے مذمتی بیان آئے ہیں، پاکستان کے ہر جگہ سے، ایون کہ منظور پشتین کی طرف سے بھی اظہار مذمتی بیان آیا ہے ان کی طرف سے۔ تو یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ آپ کو پتا یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، یہ صحافیوں پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ اگر وہ غلط تھے تو یہ بھی غلط ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہ غلط ہے جو صحافیوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ غلط تھے تو یہ بھی غلط ہے، دونوں سائڈ سے غلط ہے۔ کسی کی بھی جان حق لینا وہ ایک انسان کا نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کہ کل کو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں؟ کوئی اس طرح کا سین ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ نا جو انویسٹیگیشن ہے اس سے پہلے یہ شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پولیس نے ایکسیڈنٹلی اسے مرڈر ہو گیا ہے، تو ابھی اسے کہنا کہ پہلے اتنی جلدی کہنا یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ منطقی انجام کو پہنچے گا؟ جس طرح سے باقی لوگ آئے، جس طرح سے لوگ مارے گئے، ان کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا، اسی طرح سے ان کا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے نا ابھی ہائی کمیشن نے کوئی لیٹر ایشو نہیں کیا کینیا کی گورنمنٹ کو، نہ ہی انہیں کوئی نہیں، میں کہتا ہوں کہ لیٹر ایشو بھی کر دیتے ہیں، کیا اس کے بعد بھی ممکن ہے لیٹر ایشو ہو گیا، تحقیقات ہو جاتی ہیں کہ سارا کچھ، کہ ممکن ہے کہ کوئی سٹوری آپ کے سامنے آ جائے یار اس طرح نہیں، اس طرح سے ہو گیا؟ کیونکہ ہمارے تو اپنے ملک میں نہیں ہوتا، یہ تو اب سرحدوں پار ہے۔ اللہ کرے ہو جائے، پر مشکل ہے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں لگ رہا، یہ کوئی ٹارگٹ کلنگ لگ رہی ہے، جس طرح سے وہ شوٹ کر کے مارا گیا ہوتا ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے۔ تو جو دوسری طرف اگر ہم جائیں تو یہ جو چل رہا ہے اپنا لیبیا میں احتجاج چل رہا ہے لوگوں کا، قذافی کے حوالے سے، اور ان کے بیٹے کو جس طرح سے مار دیا گیا تھا، ان کی قبر کی نشاندہی کے بارے میں لیبیا کے عوام میں ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔ لیبیا کے سابق رہنما کرنل معمر قذافی کی خفیہ قبر ان کے قتل کے 11 برس گزرنے کے بعد ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر دفاع ہے انہوں نے 20 اکتوبر کو 2011 کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کا کوئی سد باب دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی تقویت ہو سکتی ہے، معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے، اور انہیں لوگ کس نام سے پکارتے تھے، وہ کیا سین تھا، اس کو ذرا آپ؟ شاید مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہ ہو، آپ اس بارے میں اچھا جانتے ہیں، آپ ہی اس بارے میں بتائیے۔ میرے جہاں تک نالج میں تو 42 سال تک تو انہوں نے ملک پر راج کیا، اشرق الوسط اخبار کے مطابق۔ ان کے دشمن جو ہیں وہ انہیں ڈکٹیٹر کہتے تھے، جبکہ جو ان کے حامی ہیں وہ عوام کا ایک حلقہ آج بھی قذافی کے عہدہ کو اچھے نام سے یاد کرتا ہے۔ قذافی کے حامی افراد نیٹو پر اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے، اس کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ قذافی کے قتل پر 11 برس گزر جانے کے باوجود لیبیا کے بعض شہر خصوصاً جنوبی علاقوں کے مشینوں میں ان کی موت کا رنج و ملال کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قذافی کے قبر کا راز معلوم کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ قبر کو نامعلوم رکھنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا علم ہوتے ہی موافق اور مخالف عناصر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے اور ملک ایک اور فتنے میں
مبتلا ہو جائے گا. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی رکھیں گے خفیہ ہی. اور اگر ہم ایک اور خبر دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے، وہ سلمان رشدی کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے امریکہ میں اس پر وار کیا گیا تھا، تو وہ ایک آنکھ سے بھی محروم ہو گیا اور ایک ہاتھ سے بھی نکارا ہو گیا. جو شاتم رسول سلمان رشدی تھا، برطانوی مصنف کے مطابق سلمان رشدی کی ایک آنکھ کی بنائی جبکہ ایک ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور ان کے ایجنٹ کے مطابق یہ سب اگست میں نیو یارک میں ہونے والے حملے کے نتیجے میں ہوا جس میں سلمان رشدی شدید زخمی ہو گیا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی موت مار چکے ہیں اور وہ انتہائی ضلالت والی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح ضلالت کی زندگی میں ہی دنیا سے چلے جائیں.